من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين مولانا وسيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأطهرين الأنجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة الباقية الأزلية الأبدية الكلية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومحاسنهم من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. علماء اعلام مراجع اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے، اب مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، جس نے مجھ سے التماس دعا کے لیے کہا، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی مقبولیت کے لیے، پاکستان کی سالمیت کی حفاظت کے لیے، اس کو داخلی اور خارجی دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے، جہاں جہاں پہ عزاداریاں ہو رہی ہیں ان سب کی جان و مال، عزت و آبرو ناموس کی حفاظت کے لیے، اپنے اشکوں کو رومال سیدہ میں جگہ دینے کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آباء فی هذه الساعة وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل کے لیے، سرکار کے ظہور میں ادنا جانثار بننے کے لیے، سرکار کے لشکر کا جارو کش بننے کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیزان محترم، شعائر اللہ اور تعظیم کے موضوع پر آج دوسری مجلس ہے. شب 3 محرم ہے، مجلس دوسری ہے. میں نے بیان کیا تھا آپ کے سامنے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شعائر کی، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے. یہ تعظیم کرنا دلیل ہے اس امر کی کہ تعظیم کرنے والے کے دل میں تقویٰ ہے.
انسان اشرف المخلوقات ہے. ہم سب فخر کرتے ہیں کہ انسان ہے. پوچھا جائے انسانیت ہے، خدا بہتر جانتا ہے. ہم سب آدمی ہیں، آدمیت ہے پتہ نہیں. ہم سب مسلمان ہیں، اسلام کا کوئی اصول ہمیں آتا ہے پتہ نہیں. سب سے پہلی چیز، مسلمان کی پہلی علامت جو آپ نے 7ویں 8ویں کی کتاب میں بھی پڑھی ہوگی، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. لیکن الحمدللہ صورتحال ایسی ہوتی ہے، کوئی دوسرا تو کیا پہلا عذاب بیگم پہ آتا ہے. پلیٹ ٹوٹتی ہے تو پہلے دل توڑا جاتا ہے. مرچیں تیز ہو جائیں سالن میں تو خود تیز ہو جاتا ہے. نمک تیز ہو جائے تو بی پی کا جواز بنا کے ہاتھ چلانا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارے پاس یہ پہلی چیز ہے. توجہ ہے. مومن ہے، ایمان کی کوئی علامت ہے؟ جس زمانے میں ہم ہیں الحمدللہ بڑا عجیب زمانہ. جس نے دین کی ایک کتاب نہیں پڑھی وہ اپنے آپ کو افلاطون سمجھتا ہے. میری نظر میں ایسا ہونا چاہیے تھا، میری نظر میں ایسا ہونا چاہیے. ایک صاحب کہتے ہیں میری نظر یہ ہے کہ نمازیں 6 ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، دین میں تبصرے کرتے ہیں. روزہ جو ہے نا اگر 2 دن کا ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. تو 30 دن کے روزے جو ہیں وہ ہوٹل میں نہ کھول، یہی تیری مہربانی ہے، اتنا ہی کافی. نمازیں 6 ہونی چاہیے تو فجر کی قضا نہ کی اگر یہی کافی ہے. نام کے ہر چیز نام رکھی رہ گئی ہے، ہر چیز. کوئی چیز آپ کو خالص نہیں ملے گی. ملتا ہے کہ عجیب جملہ ہے، سرکار سید الشہداء کا فرمان ہے، الناس عبید الدنیا والدین لاق علی السنتہم یحیطون به ما درت معاشهم واذا محسوا بالبلاء قل الدیانون. لوگ جو ہیں یہ دنیا کے بندے ہیں. ان کو بتا دیا جائے فلاں نماز سے پیسہ ملتا ہے، پھر دیکھیں دن رات وہی نماز پڑھیں گے. آج تک مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا مولانا ایسی نماز بتائیں جس سے امام زمانہ کی زیارت ہو جائے. کسی نے نہیں پوچھا. یہ پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیں پیسہ کس سے ملے گا. بڑی چیز ہے، پیسے میں بڑی طاقت ہے. بہرحال مومن کے تو مولا کائنات مشکل کشا ہے، لیکن بعض افراد کہتے ہیں کہ آج کل یہ پیسہ بھی کچھ مشکل کشا ہی کرتا ہے. ہمارا تو نہیں ہے، ہمارے تو حیدر کرار ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بتائیں کہ بلا یہ کیسے ہوگا. عجیب بات ہے، ذرا سا کوئی اشتہار لگ جائے جنتری میں، سنیاسی بابا سہروردی نقش بندی اور پتہ نہیں کلندری جلالی اور یہ رش لگ جاتا ہے لائن بنا کے. شرم آنی چاہیے، تمہارے پاس حیدر کا اسم موجود ہے، تمہارے پاس امیر المومنین کا نام موجود ہے. جس کے پاس اتنا بڑا نام ہو اور وہ در در کی ٹھوکریں کھائے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں.
یہ دیکھیں، یہ میں بیمار ہوں، میں نے شفا لینی ہے ڈاکٹر سے، دوائی سے، جتنا بھی مقام ہو آپ امام صادق کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں ہے، حتماً کسی صورت میں نہیں ہے، کسی صورت میں نہیں ہے۔ امام صادق جب بیمار ہوتے تھے کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ یہ صادق آل محمد جس مذہب پہ ہم ہیں، جعفری مذہب ہے ہمارا، کیا کرتے تھے؟ چھت پہ جا کے پانی کا پیالہ سامنے رکھے، امامہ سر سے اتار کے 3 مرتبہ بلند آواز سے کہتے تھے یا فاطمہ، پانی پہ دم کیا اور اپنے اوپر ڈالا، بخار اتر جاتا تھا مولا۔ ڈگری کیا چیز ہے یہ جو آج ہم پہ پریشانی آ رہی ہے؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم اے بسبب معاصیکم، جو پریشانی آتی تمہاری اپنی وجہ سے آتی ہے، گناہوں کی وجہ سے۔ ہر گناہ ایک پریشانی لے کے آتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعہ کی علامت یہ ہے کہ وہ گھر سے نکلتا ہی نہیں جب تک 50 آیتیں نہ پڑھ لیں۔ کتنے پڑھتے ہیں مولا؟ 50 کی نماز فجر نہیں پڑھی جاتی ہے، بات ہے کرنے کی۔ علی کا چارنے والا، یہ نماز فجر کیا ہے؟ الفجر الحسین، نماز فجر امام حسین کی نماز ہے۔ دعویٰ ہے کہ میں مولا کا عاشق ہوں اور نماز فجر قضا ہو جائے۔ اگر رابطہ رکھنا ہے اس بارگاہ سے، یہ دیکھیں یہ آپ کے اندر یہ بیلنس جو ہے نا، موبائل کا بیلنس اگر نہ ہو، میں نے کل بھی عرض کیا تھا تو آپ بات نہیں کر سکتے، یہ مجلس اعضاء میں، یہ عبادات میں یہ بیلنس ڈالا جاتا ہے۔ ہاں بھائی اللہ سے 1 گھنٹہ بات کرو، امام زمانہ سے بات کرنی ہے، لو امام زمانہ سے بات کرو۔ اور امام زمانہ سے بات کرنے کے لیے سب سے بہترین عمل نماز تہجد ہے۔ جو بندہ نماز تہجد کا، اب فرض کریں میں اپنی بات کرتا ہوں کسی افسر سے، میرے لیے باعث فخر ہے کہ افسر سے میں نے بات کی، اگر یہی بات ڈائریکٹ امام زمانہ سے کرے، اس سے بڑی کیا بات ہے؟ امام زمانہ موجود ہے کہ نہیں؟ لشکر میں شامل ہونا ہے کہ نہیں؟ یا یہ کہیں گے جب مولا ظہور کریں گے مولا میں آپ چلے میں ابھی آتا ہوں، یہ والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ادھر امام کی آواز ہے لبیک، بالکل ریڈی امام کے لیے۔ آج بھی 2012 کے ہمارے ہاں تو قبلہ تو جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں وقت کی تعینی حرام ہے، کہ امام کے ظہور کے لیے وقت کا تعین نہیں کر سکتے، لیکن دنیا میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، فلمیں بنی ہیں، موویاں بنی ہیں 2012 کے نام کی، کہ 2012 میں کوئی آنے والا ہے کہ جس کے آنے سے دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور تلوار کی جنگ ہوگی۔ لندن میں، امریکہ میں تلواریں جمع کی جا رہی ہیں، ہم مال جمع کر رہے ہیں۔ دنیا تیاری کر رہی ہے لڑنے کی، ہم کیا؟ ہم تیاری کر رہے ہیں کل ان سدھا کر دیں گھر۔ کیا یار، چھوڑ دیں۔ ایک مومن کا دوسرے مومن کا آپس میں کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے۔ ملتا ہے کہ شب قدر میں اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا جس کے دل میں دوسرے مومن کے نفرت ہو، کینہ ہو۔ اور مجلس اعضاء میں تو دعا رد ہی نہیں ہوتی، معاف کر دے۔ کیا ہوا؟ ایک تھپڑ لگا دیا، ایک مومن نے آپ کو کہہ دے بھائی تو خوش ہوا، ایک اور لگا دے، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی کوئی شان لڑتی ہے؟ یاد رکھیں جتنا گرتے جائیں، اگر آپ کوئی ناراض ہے، یہ ماہر دیکھیں حسینی قافلہ، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، سید بھی ہیں، غیر سید بھی ہیں، سب ہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن ادھر محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، ہمارے اندر کیا ہوتا ہے؟ وہ انجمن آئے گی تو میری نہیں آئے گی، زیادتی ہے۔ کون پڑھے گا اور کیا بٹے گا، زیادتی ہے۔ جس قافلے میں اتنا اتحاد، ہم اس کے ماننے والے، ہم میں اتنا اختلاف، سارا سال بہترین انداز میں رہ رہے ہیں، ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا، ادھر اختلافات شروع ہو گئے، اس کے ہاں میں نے نہیں جانا، اس کے ہاں میں ماتم نہیں کروں گا، اس سنگت سے میں نے ماتم نہیں کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ درس حسینیت ہے۔
اتنا اختلاف، سارا سال ہم آپس میں مل کے رہ رہے ہیں، ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا، ادھر اختلافات شروع ہو گئے. نہیں عزیزوں، مل کے رہے. اگر وہ سنگت میں آپ نہیں ہیں تو اس کی سنگت میں جا کے عزاداری کریں تاکہ ہر جگہ آپ کے ماتمداری میں نام لکھا جائے. مخصوصاً ملتا ہے جب مسجد میں نماز پڑھے تو آج یہاں نماز پڑھی، کل وہاں پڑھو، پرسوں وہاں پڑھنا، ترسوں وہاں پڑھنا. کیا ہر جگہ سے آواز آئی اس نے یہاں نماز پڑھی ہے. ہر سنگت سے آواز آئے کہ اس نے یہاں پہ ماتمداری کی ہے. ہر امام بارگاہ میں یہاں تک جا سکتے ہیں. یہ خوش قسمتی ہے. پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے. تو اسلام دین تعظیم ہے. تعظیم ہے تو سب کچھ ہے، تعظیم نہیں کچھ بھی نہیں. با ادب با مراد، جو ادب کرے گا مراد پا جائے گا، جو ادب نہیں کرے گا وہ مراد نہیں پا سکتا. دیکھیں اللہ کو ماننا عیسائیوں میں بھی ہے، یہودیوں میں بھی ہے، ہر کوئی اللہ کو مانتا ہے. حتیٰ کہ ہندوؤں کیا ملتا ہے، اوپر والا دے دے گا. قرآن کی آیت ہے، جب ان سے پوچھا جائے کہ تمہارا رب کون ہے تو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے. ہم بتوں کی پرستش اس لیے کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں قبول کروا دیں گے. بتوں کی پرستش اور جو ہے سب مانتے ہیں لیکن تعظیم کے ساتھ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ بھی ہے ساتھ ایک اور کو بھی مانتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں تعظیم ضروری ہے. توحید کی تعظیم یہ ہے کہ اللہ کو فقط ماننا نہیں، جتنے جھوٹے خدا ہیں ان کا انکار بھی ضروری ہے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا قولوا الا اللہ تفلحوا، کہو فقط اللہ ہے نجات پا جاؤ گے. کہا نہیں، کہو لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں تب نجات ملے گی. توجہ ہے. اب یہ لا الہ الا اللہ نجات مل جائے گی، فلاح پا جاؤ گے. 8واں جانشین آیا کہاں، نشاپور میں، امام رضا علیہ السلام. محمد. تو جب میرا مولا نشاپور میں گزرا ہے تو سب نے کہا کہ اپنے جد کی کوئی حدیث سنا ہے. مولا نے کہا اچھا. 25,000 حدیث لکھنے والے تھے. تاریخ اسلام میں علماء کا، دانشوروں کا اتنا بڑا اجتماع ہوا ہی نہیں جتنا امام رضا علیہ السلام کے لیے نیشاپور میں ہوا. کہا کہ ہم حدیث لکھنا چاہتے ہیں، اپنے جد کی کوئی حدیث بتائیں. تو مولا کہتے ہیں مجھ سے میرے پدر بزرگوار نے بیان کیا، ان سے ان کے پدر بزرگوار نے بیان کیا، ان سے ان کے پدر بزرگوار نے بیان کیا. کرتے کرتے امیر المومنین سے رسول اللہ نے بیان کیا، رسول اللہ سے جبرائیل نے کہا، جبرائیل نے اللہ سے سنا. اب حدیث کیا ہے؟ اس حدیث کے لیے آیت اللہ العظمی آقائے مرعشی نجفی پڑھتے فرماتے ہیں کہ لا علاج مریض پہ یہ دعا نہیں، اس حدیث کو سند کے ساتھ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلا دو، تیسری دفعہ سے چوتھی دفعہ کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ حدیث پڑھ کے پلا دو، شفا ہو جائے گی. ہمیں ڈاکٹر پہ بھروسہ ہے، روایت پہ نہیں. بی بی فرماتی ہے کہ جو دعائیں نور پڑھے وہ بخار میں مبتلا نہیں ہو سکتا. ہمیں وہ میڈیکل سٹور پہ بھروسہ، پیناڈول شفا دے گی. تو بخار میں تو امام صادق اس بیوی کا واسطہ لیتے تھے، دعائیں مانگتے تھے اس بیوی کے توسل سے، اور اسی بیوی کی بتائی ہوئی دعا ہے. تو کیا حدیث ہے؟ تو کہا جبرائیل نے اللہ سے سنا، اللہ نے کہا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کہ لا الہ الا اللہ، اللہ یہ فرما رہا میرا گلا ہے. ومن دخل حصنی امن من عذابی، جو اس گلے میں آ گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. اچھا یہاں تک جب حدیث پڑھی مولا نے تو ہر بندہ کہتا ہے یار یہ تو ہم نے سنی ہوئی ہے اس طرح کے کلمات، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ اس سے ملتی جلتی ہے. ہم نے تو کہا تھا کوئی ایسی حدیث سنا ہے جو نہیں ہو. فلما مرت الراحلہ، سرکار کی سواری آگے گئی، پردہ ہٹایا،
اسد اللہ جلال دوبارہ ظاہر ہوا. فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے بچ گیا. لیکن یاد رکھنا بشرطہا و شروطہا وانا من شروطہا، لا الہ الا اللہ ایسے قبول نہیں ہوتا، اس کی کچھ شرطیں ہیں، اور جو یہ بیٹھا ہے یہ اس کی ایک شرط ہے. اللہ قبول ہو ہی نہیں سکتا جب تک علی ولی اللہ کا اقرار نہ کر لے. لاکھ پڑھتے شرط ہے، شرط اور مشروط کا رابطہ ہے، علت اور معلول کا رابطہ ہے. اچھا کل میں نے جملہ عرض کیا تھا، وہیں سے بات آگے لے کے چلتے ہیں. مسجد کی بھی ایک تعظیم ہے، جوتے اتار کے آؤ، جوتے پہن کے نہیں آنے. اچھا یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر تلوا نجس ہو تو 40 قدم پہ پاک ہو جاتا ہے، تو جب پاک ہے تو جوتے سمیت آتے ہیں مسجد میں، نجس تو نہیں ہے. کہنے کی ادب کے خلاف ہے، تو جب ہم آ رہے ہیں ادب کے خلاف ہے، جوتے اتار کے آؤ، جوتے پہن کے نہیں آنے مسجد میں. کیوں؟ یہاں پہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، یہاں پہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو عزیزو جس جگہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے وہاں جوتیاں نہیں پہنی جاتی، چاہے وہ مسجد ہو چاہے امام بارگاہ ہو، اس لیے کہ وہاں بھی ذکر ہے یہاں بھی ذکر ہے. اور مزے کی بات ہے یہاں پہ فقط ایک ذکر ہے، لیکن جو امام بارگاہ میں جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کا چہرہ بھی ذکر ہے، اس کا ذکر بھی ذکر ہے، اس کی محبت بھی ذکر ہے، اس کا دیکھنا بھی ذکر ہے. تو جو فرما رہے ہیں اب جوتی اتار کے آؤ. اچھا ابھی جوتی کا اتارنا تعظیم میں ہے، ادب میں ہے. حضرت موسیٰ گئے کوہ طور پہ، طور پہ اوپر ہے، اوپر درخت لگا ہوا تھا، شجرہ اوپر تھا. حضرت موسیٰ جب پہنچے تو آواز آئی فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. موسیٰ جوتیاں لا دے، جوتیاں اتار کے آؤ، یہ وادی مقدس ہے. اے اللہ نبی کی جوتی ہے. تو جو فرما رہے ہیں نبی کی جوتی ہے پہن کے آنے سے کہا نا 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 نا، یہاں پہ میرا ایک مظہر موجود ہے ایک. اور میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ جہاں پہ موسیٰ کو معراج ہوئی تھی وہ نجف اشرف کی زمین ہے. میرے مولا کی جو قبر مطہرہ ہے یہ ایک ٹیلے پہ ہے، بلندی پہ ہے. واحد حرم ہے مولا کا کہ جس کی سرداب نہیں ہے، بلندی پہ قبر ہے میرے مولا کی، ٹیلے پہ تھی. تو نجف اشرف کا دوسرا نام ہے طور سینا. تو جو فرما رہے ہیں اس جگہ موسیٰ کو معراج ہوئی. ایک بادشاہ تھا نادر شاہ، جانتے ہیں؟ عجیب بادشاہ تھا، سر پھرا. تو آیا مولا امام رضا کے حرم میں، دیکھا کہ مریض بندے ہوئے، اللہم صلی علی محمد، دیکھا مریض بندے ہوئے. ہاں بھائی کتنے سال ہو گئے تمہیں؟ کہا جی 4 سال. کیا مریض ہے؟ دل کام نہیں کرتا. تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2.5 سال. کیا مسئلہ ہے؟ دورے پڑتے. تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2.25 سال. تمہیں 6 سال. کہتے میں جا رہا ہوں اندر زیارت کرنے. واپس آیا، اگر تم ٹھیک نہ ہوئے تو میں ہوں پاگل آدمی، میں نے گردنیں کٹوا دینی تم سب کی. آپ جو یہ اندر گئے پہلے پتہ کیا تھا؟ لاتے چوری کر کے بیٹھے ہیں بے احترامی میں مولا کے، مولا کے بعد دے دیو تاڑی گیا، کوئی گل نہیں، دو گے نہیں دو گے تو میں تو نہیں جانا ہے. تو اچھا آپ جب یہ دھمکی ملی نا
مولا ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہے. اور کہتے ہیں کہ ایک آدمی گیا تو اس نے سنا تھا کہ کہتے ہیں کہ جناب تنہائی میں اللہ سے مانگو تو اللہ دیتا ہے. اس نے جناب تنہائی میں کہا اللہ 1 لاکھ چاہیے. نہیں ملا. کافی دیر گزرنے کے بعد کہتا تھا 50 آ رہی تھی, پھر بھی نہیں ملا. کہنا چاہتا 30,000 بھی کافی ہے, 20 دے دے, 10 دے دے, 5. آخر میں جناب 1000 روپے آ گیا. رات کا ٹائم, اب جانا ہے گھر. اتنے میں نا وہ آندھی واندھی آئی تو جھٹکے لگے, اسے کہنے لگے. تو کہتے ہیں نہیں دے رہے تھے نہ دے تو کہتے نہ دے. تو جو فرما رہے, تو اب جب یہ صورتحال آئی, تو جو ہے جب یہ صورتحال آئی, دیکھا کہ اب گردن کٹے گی, تو اب تو جناب یا علی ابن موسیٰ رضا, یا امام رضا, مولا آپ تو ایک لمحے میں شفا دے سکتے ہیں, ایک نگاہ میں شفا دے سکتے ہیں. اب جو رو رو کے دعا مانگی, نادر شاہ نے 2 رکعت نماز پڑھی, باہر آیا تو سب کھڑے. کہتے کیا ہوا؟ آج بالکل ٹھیک ہو گئے, آپ کھانا وانا کھائیں, ہم ٹھیک ہیں, سب کو شفا ملی. تو کیا ہے, مانگنے کا طریقہ نہیں آتا, پکارنے کا طریقہ نہیں آتا. اس بارگاہ سے کوئی خالی جا سکتا ہے؟ کوئی جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. ہمارے مانگنے میں کمی ہے, ان کے دینے میں کمی نہیں ہے. وَبِجُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ. ان کے جوتوں کی برکت سے کائنات میں روزی تقسیم ہوتی ہے. چاہے تم علی کو امام مانو یا نہ مانو, رزق تمہیں علی ہی دے گا. مل گیا, مانو نہ مانو تمہاری مرضی ہے. علی تمہارے ماننے کا محتاج نہیں ہے. علی تو وہ ذات ہے, تو علی کو مان یا نہ مان, علی علی ہے. تمہارے ماننے کا محتاج نہیں ہے علی. علی کو تو مانتا ہی وہ ہے جو سلیکٹڈ ہو. علی کو پکارتا ہی وہ ہے جو چنیدہ ہو. علی کی بارگاہ میں جاتا ہی وہ ہے جس پہ دستخط ہو. اور ایک چیز جو میرے مولا سے دور کرتی ہے, یہ جو آج ذہن میں وسوسے آتے ہیں نا بڑے, کیسے دے دیتے ہیں, کیسے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں, کیسے آ جاتے ہیں, میری تو نہیں سنتے. تو بھی نادر شاہ کی ضرورت ہے تیرے لیے, میری تو نہیں سنتے. تمہاری اچھا تیری بیٹی کی شادی ہوئی, میری بیٹی کی تو نہیں ہوئی. تو جو بار بار رشتوں کا انکار کر رہی ہے, یہ بھی تو کفران نعمت ہے. یہ بھی. اور دوسری چیز جو آل محمد سے دور کرتی ہے وہ مال حرام ہے. یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں, ایک دفعہ پھر تکرار سن لیں تاکہ نوجوان بیٹھیں, بزرگ بیٹھیں. ایک اصلاح کا پہلو ہے کہ بچے کے گلے میں آپ قرآن لٹکا دیں اتنا موٹا, بچہ آپ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا, بدتمیزی کرتا میرے سامنے نہیں ہو سکتا. اس کو حلال کھلائیں. 2 لقمے حلال آل محمد کے قریب کرتا ہے. حرام پیسہ, حرام پیسہ, حرام خون بن کے آپ چاہتے ہیں وہ مال حرام آپ سے علی کا نعرہ لگوائے, نہیں لگ سکتا. اسی لیے تو پیغمبر نے کہا تھا, یا علی تیرے چاہنے والوں میں فقیروں کی کثرت ہوگی. تو جو ہے فقیر بہت زیادہ ہوں گے مولا کے چاہنے والے. اچھا, اب حضرت موسیٰ کو کہا گیا کہ حضرت موسیٰ نیچے ہیں پہاڑ کے, کہا جی فخلا نعلیک, جوتیاں اتار کے, انک بالوادی المقدس طویٰ, جوتیاں اتار کے آنا, بڑی مقدس وادی ہے, ایسے نہیں آ سکتے. تو یہی نادر شاہ گیا کہاں پہ, زیارت پہ, نجف اشرف. تو نجف کی زمین پہ داخل ہو کے یہ کتے کی طرح مولا کی بارگاہ تک گیا تھا, باقاعدہ ایسے چل کے. ابھی اترنے لگا تو اس کا ایک وزیر تھا, کہا جی آپ بادشاہ ہیں, امیر المومنین اس زمانے کے بادشاہ تھے, آپ اس زمانے کے بادشاہ ہیں, گھوڑے سے نہ اترے, آپ کی شان کے خلاف ہے, گھوڑے پہ آپ بیٹھے ہوئے اتر رہے ہیں. اس نے کہا چلو قرآن سے استخارہ کرتے.
اب جو قرآن کا استخارہ کیا تو آیت آئی فخلا نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، جوتیاں بھی اتار دو۔ تو اس نے کہا کہ تم مجھے کہہ رہے تھے گھوڑے سے نہ اترو، اللہ کہہ رہا ہے اس بارگاہ میں جوتیاں پہن کے نہیں جانا۔ اچھا اب حضرت موسیٰ اوپر گئے، بات ہوئی، وہاں کیا تھا؟ ایک درخت تھا۔ تو درخت کیا بنا؟ مظہر، اللہ کی لسان کا۔ اللہ نے درخت کے ذریعے کلام کیا تو مظہر بنا لسان کا، لسان اللہ بنا، اس کے ذریعے اللہ نے کلام کیا۔ تو جوتیاں موسیٰ جیسا نبی بھی اتارنے میں مجبور ہے۔ تو نجف جانتے کون سی زمین ہے جہاں پہ اللہ کا ایک نہیں، اللہ کی 110 صفتوں کا مظہر ہے۔ ایک نہیں 110 صفتوں کا مظہر ہے۔ اسد اللہ بھی ہے۔ اب جملہ کہہ دوں بھئی، جس کی قربت اللہ سے ہو جائے محترم ہو جاتا ہے۔ ناکا ناکا ہے، اللہ کا لفظ آیا محترم ہو گیا۔ ناقۃ اللہ، عبد عبد ہے، اللہ کا لفظ آیا عبداللہ مقدس ہو گیا۔ کتاب کتاب ہے، کتاب اللہ آیا مقدس ہو گئی۔ کلام کلام ہے، کلام اللہ آیا مقدس ہو گئی۔ توجہ فرما رہے ہیں، جس کو دو نسبتیں اللہ سے ہو جائیں۔ قرآن کے کتنے نام ہیں؟ کلام اللہ، کتاب اللہ، دو نسبتیں اللہ سے، دو نسبتیں اللہ سے۔ نماز میں قرآن کو آپ نکال دے تو آپ کی نماز باطل۔ الصلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز بغیر سورہ فاتحہ کے محرز وجود میں نہیں آ سکتی۔ دو نسبتیں اللہ سے، اگر نماز میں نہ پڑھے تو نماز باطل۔ کعبے کو دو نسبتیں اللہ سے، اگر نماز میں کعبۃ اللہ قبلۃ اللہ اگر اس کی طرف منہ نہ کرے تو نماز باطل۔ بھئی اللہ تو ہر جگہ ہے، یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، لیکن اس بیت کو دو نسبتیں اللہ سے۔ اچھا ابھی بیت بھی عجب بیت ہے، بیت بھی عجیب بیت ہے۔ علامہ آیت اللہ العظمیٰ میر داماد شیخ بہائی 600 سال پہلے عالم دین ان کے زمانے میں یہ تھے، تو انہوں نے نجف کو دیکھ کر ایک شعر کہا عربی زبان میں، فرماتے ہیں فاستقبلت الوجوہ شطر الکعبہ والکعبۃ وجہھا تجاہ النجف، کہتے ہیں ہر شے کا رخ کعبے کی طرف ہے اور کعبے کا رخ نجف کی طرف ہے۔ جو ہے ہر شے کا رخ کعبے کی طرف، کعبے کا رخ نجف اشرف کی طرف۔ اچھا دو نسبتیں ہیں اللہ سے، بیت اللہ، حرم اللہ محترم۔ نماز میں اگر ادھر سے منہ ہٹ جائے تو نماز گئی۔ تو عزیزو جس کو دو نسبتیں اللہ سے ہوں اس کی طرف منہ نہ ہو تو نماز گئی۔ جس کو دو نسبتیں اللہ سے ہوں وہ سورہ الحمد نہ پڑھی جائے تو نماز گئی۔ تو جس کو 110 نسبتیں اللہ سے ہیں، اسد اللہ بھی ہے، عین اللہ بھی ہے، اذن اللہ بھی ہے، وجہ اللہ بھی ہے، جنب اللہ بھی ہے، لسان اللہ بھی ہے، قدرت اللہ بھی ہے، سر اللہ بھی ہے، نفس اللہ بھی ہے، مشیت اللہ بھی ہے، علم اللہ بھی ہے، حکمت اللہ بھی ہے، صفوت اللہ بھی ہے، وطر اللہ بھی ہے، نجی اللہ بھی ہے، باب اللہ بھی ہے۔ تو اگر اس کی ولایت آپ کے دل میں نہیں تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے۔ جو ہے اسلام تعظیم کے ساتھ ہے، ہر چیز کی 110، کبھی کوئی نہیں کہتا قرآن نہ پڑھو پرانا ہو گیا ہے، بس کرو قرآن کیوں اتنا پڑھتے ہو، تھک گئے ہیں سن سن کے۔ دو نسبتیں ہیں اس کے پڑھنے سے نہیں تھکتے، جس کو 110 نسبتیں ہیں من کو تو مولا سے تھک جاتے ہو۔
کوئی نئی حدیث پڑھو. ویسے مدینے سے کوئی لیٹسٹ حدیث آئی تو نہیں ہے 2011 میں؟ آئیے، اگر آئیے تو بتا دیجیے گا، میرے علم میں بھی اضافہ ہو. وہیں سے پیغمبر نے کہا کہ بھئی یہ حدیث نہیں ہے، اور نہ ہی ابو ہریرہ ہے اس زمانے میں کہ وہ حدیث بھی کہ من اکلا بصل اکا فی مکہ وجبت لہ الجنہ. پیاز نہیں بک رہے تھے ایک ساتھ، کافی زیادہ ہو گئے، پیاز نہیں بک رہے تھے. تو کہا جی بھائی مہربانی فرمائیں، یہ آپ کی خدمت میں. کہا جی ہاں، کل تیرا اگر ایک پیاز بھی بچا تو پھر بات ہے. ارے کیا کر دیا جی؟ میں نے سنا تھا، یاد نہیں کب سنا تھا. سنا تھا، کب سنا تھا؟ شاید سنا تھا، واقعاً سنا تھا، جب سنا تھا. من اکلا بصل اکا فی مکہ، جو اکے کا پیاز مکے میں کھائے گا. سنا تھا، واقعاً سنا تھا. شاید ہو سکتا ہے، شاید نہ ہوئے، شاید نہ سنا ہو. ہاں، من اکلا بصل اکا فی مکہ وجبت لہ الجنہ، جو اکے کا پیاز مکے میں کھائے گا اس پہ جنت واجب ہے. اچھا عجیب بات ہے، ایک حدیث رسول کی یہ ہے کہ پیاز کھا کے مسجد میں نہ آؤ. کچا پیاز، فرشتے بھاگتے جو پیاز کھا لیں وہ آتے ہیں. اور حدیث کیا ہے کہ جو اکے کا پیاز مکے میں کھائے گا اس پہ جنت واجب ہے. کوئی نہیں کہتا یہ کیسے ہو گیا ہے. یہ وہ حدیث ہے جو چھانٹی کے بعد بچی ہے. 20,000 حدیثیں چھانٹی ہو چکی ہیں پہلے. صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں، یہ معتبر حدیث ہے. جو اکے کا پیاز مکے میں کھائے گا اس پہ جنت. اچھا اب جب یہ حدیث آئی وہ دھڑی والا حساب ختم ہو گیا، کلو سے بھی بات ختم ہو گئی. اب دانا ہوتا ہے نا، جب کلو آتے ہیں 12 روپے کا دانا، 15 روپے کا ہے، وہ دانے والا حساب ہو گیا. ہاں جی جنت چاہیے، چھوٹی جنت 6 روپے. چھوٹی جنت جو ہے وہ 6 روپے 7 روپے. ٹھیک ہے، چھوٹا گھر ملے گا، بڑا نہیں ملے گا. پھر بڑا دے دے 12 روپے. وہ پھر بس آدھا دن نہیں گزرا ریڈی ختم. اور پھر آگے بڑی مہربانی تو کہتا نہیں اب یہ حدیث واپس لے لو. کہا نہیں جی ہے بس نکل گئی ہے، ان پڑھی نہیں جائے گی. اگر ہے واپس لے ہی نا میں حدیث تو کیا ہوگا؟ جنہوں نے خریدی ہے نا پیاز، توبہ 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 توبہ، پھر چتر ہوگی. میں تو نہیں برداشت کر سکتا. یہ حدیث پیاز کھانے پہ جنت واجب ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حسین پہ روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے اس پہ جنت واجب ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ اور یہ تو دیکھ کیا کون رہا ہے جو جنت پہ بانٹنے والا ہے. بدل کے جملہ کہہ دوں، جس کے در کا نوکر بہلول جنت بانٹے، وہ کہہ رہا ہے، کوئی اور نہیں کہہ رہا. اور جو حدیث آپ نے پڑھی ہے تو وہ کہہ رہا ہے جس کو اپنے بھی شاید ہوئے تھے اپنے بھی جانے کا یقین. اور کیا ہو رہا ہے؟ جو جنت کا مالک ہے، جنت کا آقا ہے، جنت کا پیشوا ہے، خوش حوال اس کا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ تعظیم کے سلسلے میں آگے میں حدیث بیان کروں گا کہ بلکہ فرمان معصوم بھی ہے کہ کس چیز میں کس امام سے آپ نے مدد مانگنی ہے. اگر کیا پریشانی ہے تو کس سے مانگنی ہے، گھریلو مشکلات ہیں تو کس سے مانگنی ہے. ظاہر ہے طریقہ ہے نا ہر سے مانگنے کا. صعصع بن سوحان مولا کے صحابی ہیں، بڑے عظیم صحابی.
شبہائے پشاور ایک کتاب ہے بڑی عظیم، اس میں یہ حدیث درج ہے، طوالع الانوار میں بھی ہے، مدینۃ المعاجز میں بھی ہے، ینابیع المودہ میں بھی ہے، اور بے پناہ کتابوں میں کہ آئے مولا کی خدمت میں تعظیم، جھکتے جائیں بلند ہوتے جائیں گے، جھکتے جائیں بلند ہوتے۔ حضرت موسیٰ آئے تو حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ اللہ نے 2 حکم دیے، اے موسیٰ جوتیاں اتار کے آنا اور اپنے گھر والوں کی محبت دل سے نکال کے آنا۔ میرا حبیب جب آسمان پہ گیا تو ان کو بھی 2 حکم تھے، میرے حبیب جوتیاں پہن کے آنا اور اہل بیت کی محبت ساتھ لے کے آنا۔ اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا، مٹی یہاں کی تھی۔ اب کبھی آل محمد کی خلقت میں اگر میں اشرا آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی خلقت کیا ہے، کیا مٹی اور کیا عالم ملکوت سے۔ آدم کی مٹی زمین کی تھی، عرش پہ گئی محترم ہو گئی۔ اللہ نے کیا کہا کہ جب میں آدم میں روح پھونکوں فقعوا لہ ساجدین، سجدے میں گر جانا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آدم سے ہاتھ ملانا، نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا سلوٹ مارنا، یہ بھی نہیں کہا کہ جب آدم میں روح پھونکوں جھپی ڈال لینا، ہاں جھپی ڈالنے کا بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا آدم سے گلے مل لینا، کہا ساجدین سجدہ کرنا۔ سوال میرا یہ ہے کہ یہ آدم کو جو سجدہ تھا یہ تعبدی تھا؟ ہرگز نہیں، تعبدی سجدہ فقط وحدہ لا شریک کے لیے ہے، یہ تعظیم تھی جو کروائی گئی۔ اب پوری دنیا متفق ہے اس امر پہ کہ محمد والے محمد امیر المومنین افضل ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، لا شک ولا ریب۔ خود مولا کی حدیث ہے، صعصع بن سہل مولا کی خدمت میں آئے اور آگے کہتے ہیں مولا میں چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا پوچھ۔ کہا مولا یہ بتائیں آپ افضل ہیں یا آدم؟ مولا آپ افضل ہیں یا آدم؟ تو مولا نے کہا میں افضل۔ کہا مولا کس طرح؟ کہا کہ اللہ نے آدم کو گیہوں کھانے سے منع کیا تھا، آدم قد اکل الحنت تولاہ نہا وعلی ترک الاکل لقصد القرب۔ آدم کو اللہ نے کہا تھا گندم نہیں کھانی، کھا گئے۔ مجھے منع نہیں کیا، میں نے ساری زندگی گندم کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ آدم کا ایک بیٹا جہنمی، میرے 2 بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ۔ کہا مولا اچھا مولا آپ افضل ہیں یا نوح؟ کہا جی نوح نے جب مشکلات آئیں تو اپنی قوم کے لیے بد دعا کر دی، مجھ پہ اتنا ظلم ہوا میں نے بد دعا نہیں کی، اگر بد دعا کر دیتا تو برباد ہو جاتے۔ کہا مولا آپ افضل ہیں یا ابراہیم؟ کہا جی ابراہیم کہہ رہے ہیں اللہ یہ بتا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ تو اللہ نے یقین نہیں، یقین تو ہے، دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جی ابراہیم جو ہے جد الانبیاء وہ اطمینان کی تلاش میں ہے، میں اطمینان نہیں، میں تو یقین کا امام ہوں، اور میں نے تو یہ جملہ کہہ دی ہے لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر سارے پردے ہٹا دو عالم ملکوت کا، عالم جبروت کا، عالم عظموت کا، عالم ہاہوت کا، عالم ناسوت کا، تو علی کے علم میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ جو پردے کے پیچھے ہے علی وہ بھی جانتا ہے، پردے کے پیچھے سے کس کا ہاتھ آتا ہے علی یہ بھی جانتا ہے۔ تو یہ فرما رہے کب مولا یہ بتائیں آپ افضل ہیں یا موسیٰ؟ کہا قرآن پڑھا تھا نا؟ عجیب مولا کیا سنا حضرت موسیٰ کا واقعہ کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا اے اللہ میرے لیے حکم۔ اللہ نے کہا مصر جاؤ، میری توحید کو پہنچاؤ، فرعون کو ڈراؤ، اگر ڈر جائے
डराने के डराओ जाके मोमिनीन को, आजकल तो डराते हुए बहुत डर लगता है। अरे डराओ, तो हजरत मूसा कहते हैं अल्लाह मुझे डर लगता है, इन्नी अखा, मैं डरता हूँ। अरे क्यों? कहा जी मेरे भाई को मेरे साथ भेज दे, मेरे भाई को हारून को मेरा मददगार बना के मेरे साथ भेज दे, मुझे डर लगता है फिरौन से। मैंने एक कत्ल कर दिया था मिस्री। अल्लामा इब्ने हसन नौनैनवी का एक जुमला है, बहुत बड़ी शख्सियत गुजरी है, फरमाते हैं फिरौन मिस्री था, पानी में आते ही घुल गया। कहते हैं अल्लाह मुझे डर लगता है फिरौन से, मैंने एक मिस्री को कत्ल किया है, मेरे भाई को मेरा मददगार बना दे। तो मौला फरमाते हैं कि जो भाई की मदद मांगे वो मूसा होता है, और जो भाई के लिए तलवारों की छाओं में सो जाए वो अली होता है। फिर मौला ने कहा सुन, मूसा इसलिए नहीं जा रहे थे कि मैंने एक को कत्ल किया, एक को कत्ल किया, मुझे डर लगता है। कहा ये तेरा मौला कौन है? मदीने में अकेला चलता है, अकेला फिरता है, किसी के बाप को मारा, किसी के भाई को मारा, किसी के चचा को मारा, किसी के ताए को मारा, किसी के खानों को मारा, और फिर भी अकेला चलता। कभी ये नहीं कहा ऐ अल्लाह मुझे डर लगता है। कहा जो एक मार के डर जाए वो मूसा है, और जो हजारों मार के इत्मीनान से चले वो अली है। खुशा बहाल आपका, आपके दिल में अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत है। सबसे बड़ी दुआ है, ये दुआ मांगा करें जब तक जिंदा है, अली अली हुसैन हुसैन करते रहे। जब इस दुनिया से जाए तो कोई लफ्ज ज़बान पे हो ना हो, सिर्फ या हुसैन या अली, या हुसैन या अली हो। इससे बड़ी कोई दुआ नहीं। बड़े बड़े मैंने देखे मौला का नाम लेने वाले थे, आखिरी वक्त कहते हैं, मैं गया खुद जनाजे में, उसके नज़ा के टाइम मौजूद था उसके सराहने, कहता है ये अली के जिक्र ने क्या दिया मुझे। ऐसे नहीं है, दुआ मांगा करें, मोहब्बत पे साबित कदम रहे। जिंदगी गुजारना कमाल नहीं है, मन मौत अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो इनकी मोहब्बत लेके मर जाए, शक न करे इनकी विलायत पे, वो शहीद है। और खुश अमाल उसका, आज से 5 साल पहले आपके सामने अफराद है, मेरे सामने है, 5 साल कहते थे जो भी है वो आले मोहम्मद का सदका है। अब कहते हैं ये क्या देते हैं? कायनात को हर शय, हम जो सांस लेते हैं वो भी इनका सदका है, हमारे बदन में जो रूह चल रही है वो भी इनका सदका है। सदका नहीं है। अल्लाह फरमा रहा है हदीस किसा में, मा खलक़तु समअम मबनिया वला अर्ज़म मदहिया वला क़मरम मुनीरा वला शमसन मुज़िया वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फी महब्बत हाउलाइल खम्सा। मैंने जो जो पैदा किया इन 5 की मोहब्बत में। जमीन पैदा हुई इनकी खातिर, और अगर कोई मिट्टी से बन के इनका मुनकिर हो जाए तो उससे बड़ा नमक हराम कौन होगा। मौला आपको सलामत रखे, अगले साल से पहले आपको करबला जाना नसीब करे। अल्लाह आपको वो मकाम दिखाए जहाँ पे कदम कदम पे मौला ने लाशें उठाए। अल्लाह आपको वो मकाम दिखाए जहाँ पे मौला ने कभी अकबर का लाशा उठाया, कभी गाजी का लाशा उठाना चाहा लेकिन नहीं उठा। मौला आपको वो मकाम दिखाए जहाँ पे मौला कभी दाएं जाता है, कभी बाएं जाता है, इसलिए कासिम का लाशा उठाने के मौला आपको वो मकाम दिखाए। अजीब जुमला है, अल्लाह आपको वो मकाम ज़रूर दिखाए। ज़रूर दुआ मांगा करें, मखसूसन इमाम ज़माना के ज़हूर के लिए ज़रूर दुआ मांगा करें, परवरदिगार आपको वो मकाम दिखाए जहाँ पे 70 कदम के फासले से बहन अपने भाई को ज़िबा होते देखती रहे।
अजरुकुम अल्लाह। मौला आपको किसी गम में ना रुलाए, सैयदा आपको आबाद व शाद रखे। अजीज़ो, हमारी जान कुर्बान, आज 2 मुहर्रम है, हज़रत मुस्लिम इब्न अकील का जिक्र होता है। ये कौन शहीद है? अजीज़ो, ये कूफे का वो मजलूम है, वो मजलूम है कि जब कहा ना कि तूने अमीर को सलाम नहीं किया, तो आपने फरमाया माली अमीर सिवल हुसैन, मेरा अमीर हुसैन के अलावा कोई नहीं है। अजीज़ो, मेरा मौला मंजिल ज़ुबाला पे पहुंचा, मौला अब्बास को बुलाया। अब्बास, आपने मुस्लिम की खबर नहीं पूछी, मुस्लिम का हाल नहीं पूछा। कहा अब्बास आओ देखते हैं मुस्लिम का क्या हाल है। अजीज़ों, मेरी जाने कुर्बान, मौला ने अपनी उंगलियों का इशारा किया। अब जो गाजी शहनशाह ने देखा ना, तो क्या मंजर देखा, दारुल अमारा की बुलंदी पे हजरत मुस्लिम खड़े हैं और उंगली से इशारा करके मदीने का रुख करके कह रहे हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ज़हरा के चांद मेरा तुझ पे सलाम। उंगली का इशारा, ये सुन्नत हजरत मुस्लिम है। जब आप ज़ियारत पढ़ते हैं ना, इशारा करते हैं, ये किसी और की नहीं, हजरत मुस्लिम इब्न अकील की सुन्नत है। सलाम किया, उसके बाद मौला गाजी मंजर देख रहे हैं। एक मर्तबा जल्लाद ने तलवार उठाई, कहा मुस्लिम सर को झुकाओ, अमीर का हुक्म है, तुम्हारा सर काटा जाना है। बस ये मंजर देखना था, गाजी तड़प गया। कहता है मौला, मौला जैसे मुझे ये मंजर दिखाया, मुझे ऐसे ही कूफे पहुंचा दो। का गाजी क्या करोगे? का मौला वादा करता हूँ लड़ूंगा नहीं मौला, मौला तलवार नहीं चलाऊंगा, मौला सिर्फ कूफे पहुंचा दो। का गाजी क्या करना चाहते हो? का मौला अब देख नहीं रहे, मेरे भाई का लाशा जमीन पे आएगा तो मैं दारुल अमारा के नीचे खड़ा हो जाऊंगा। ऐ मुस्लिम, तेरी लाश जमीन पे नहीं गिरने दूंगा। अज़ादारों, ये जुमला कहना था, मौला की आवाज आई, अरे अब्बास जरा दारुल अमारा के नीचे तो देख। अज़ादारों, जब गाजी ने देखा तो क्या मंजर देखा, एक सिया बुर्का पोश बीबी नीचे खड़ी है और कह रही है मुस्लिम सैयदा सुबह से तेरा इंतजार। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा इन रोने वाली आंखों को किसी गम में ना रुलाए। अल्लाह अगले साल से पहले आपको हजरत मुस्लिम की जियारत नसीब करे। अल्लाह आपको मकाम दिखाए जहाँ पे मुस्लिम की लाश के साथ बेहुरमती की गई। अज़ादारों, ये हजरत मुस्लिम करबला के शहीदों में पहला शहीद है। अज़ादारों, मेरी जाने कुर्बान, मेरे मौला की लाश घोड़ों के टापों से पामाल हुई। अज़ादारों, हजरत मुस्लिम ने पामाली में मेरे मौला का साथ दिया है। अज़ादारों, मेरी जाने कुर्बान, अगर बर्दाश्त न कर सको तो मुझे माफ कर देना। अज़ादारों, तुम्हें ज़हरा के हक की कसम मुझे माफ कर देना। अज़ादारों, लाशा जमीन पे आया। इब्ने ज़ियाद ने कहा अभी मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, अरे जाओ जाके रस्सियां लेकर आओ। अज़ादारों कहता जाओ जाके रस्सियां लेकर